وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم الرؤوف الرحیم۔ آئیے حضرات بلا کسی تاخیر کے پیارے مصطفیٰ پیارے آقا حبیب خدا احمد مجتبیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر بلند آواز سے درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ اور بلند آواز سے پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مقدس بارگاہ کے اندر ہم عرض کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں ہماری ٹوٹی پھوٹی سب عبادتوں کو اپنے فضل سے قبول فرمائے، اپنے کرم سے قبول فرمائے۔ پروردگار اس جمعہ کے مبارک صدقے میں ہم سب کی مغفرت فرمائے، جتنے ہمارے جا چکے اللہ سب کی بخشش فرمائے۔ از یاد رکھیے محترم، عشق محبت کے امام سنیت کے تاجدار، قاطع بدعت چشمہ رشد و ہدایت، عظیم المرتبت مجدد دین و ملت الشاہ الحاج امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا پیارا شعر کہا تھا، جھوم کے کہا تھا، اور ایک مصرے میں دنیا کو سمجھا جائے، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، جس کے طلبوں کا دھون ہے آب حیات، جس کے طلبوں کا دھون ہے آب حیات، ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی، ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی۔ اور مصرع پڑھوں گا، تقریر ماشاءاللہ سمجھ میں آتی جائے گی، تینوں مصرع دھیان سے سنیں آپ، کہ ادھر کہا خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ اور پھر فرمایا اعلیٰ حضرت نے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بلا تشبیہ ذہن کو حاضر رکھیں گے، توجہ کے ساتھ سماعت آپ کو کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آج کی یہ مبارک حاضری الوداع جمعہ کی پروردگار ہم سب سنیوں کی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ حضرات محترم، بلا تاخیر کے اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ اے مسلمانوں، قرآن کریم میں اللہ اعلان کر رہا ہے، اپنی رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کیا کرو، اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کیا کرو، خوب چرچا کرو۔ کئی مقام کے اوپر ہے اس نعمت کا ذکر، اذکروا نعمتی ہے التی انعمت علیکم، کہ جو تم ذکر کرو جو میری نعمتیں تمہارے اوپر ہیں۔ کبھی کہا تم ذکر کرو میری نعمتوں کا، تم ذکر کرو میری نعمتوں کا۔ کبھی ہوتا ہے اعلان تم بیان کرو میری ذکر کو، کبھی ہوتا ہے اعلان تم یاد کرو میری نعمتوں کو۔ اور ایک مقام پہ الگ ہی انداز ہے قرآن کا، کہا کبھی کہ بیان کرو میری نعمتوں کو، ایک مقام پہ کہا یاد کرو میری نعمتوں کو، ایک مقام پہ کہا ذکر کرو میری نعمتوں کا، اور ایک مقام پہ اللہ کہہ رہا ہے چرچا کرو میری نعمتوں کا، چرچا کرو میری نعمتوں کا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، کبھی ہم نے سوچا بھی نہیں ہوگا، کبھی ہم نے غور و فکر کیا بھی نہیں ہوگا، لیکن آئیے اللہ کی توفیق سے بحمدہ تعالیٰ فقیر آگے بڑھ رہا ہے۔ ذہن کو حاضر رکھتے جائیے کہ اللہ رب العزت کا کرم دیکھیے، پروردگار عالم کا کرم دیکھیے۔ کبھی آپ نے کہیں یہ سنا قرآن کے اندر کہ تم زکوٰۃ دو، اللہ بھی زکوٰۃ دیتا ہے؟ کبھی آپ نے یہی قرآن کی آیت کہیں سنی یا پڑھی کہ تم نماز پڑھو، اللہ بھی نماز پڑھتا ہے؟ کبھی آپ نے یہ غور کیا کہ تم روزہ رکھو، اللہ بھی روزہ رکھتا ہے؟ کہ تم حج کرو، اللہ بھی حج کرتا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ روزے تمہارے اوپر فرض کیے گئے کہ روزے تم رکھو، اللہ روزہ نہیں رکھتا ہے۔ نماز تمہارے اوپر فرض کی گئی کہ نماز تم پڑھو، اللہ نماز نہیں پڑھتا۔ زکوٰۃ تم دو، اللہ زکوٰۃ نہیں دیتا۔
تھا. اور عزیزان ملت اسلامیہ آخر وجہ کیا ہے کہ تم نماز پڑھتے ہو, اللہ نماز نہیں پڑھتا. تم زکات دیتے ہو, اللہ زکات نہیں دیتا. تم روزے رکھتے ہو, اللہ روزے نہیں رکھتا. تم حج کرتے ہو, اللہ حج نہیں کرتا. اس لیے علماء اہل سنت کہتے ہیں اے مسلمان تو نے روزے رکھے ہیں, تیری گارنٹی نہیں ہے کہ روزہ تیرا قبول ہوا یا نہیں ہوا. تو 50 سال نماز پڑھے, گارنٹی نہیں ہے کہ تو نے 50 سال سجدے کرے, ایک بھی سجدہ قبول ہوا یا نہیں ہوا. تو نے حج کیے, گارنٹی نہیں ہے کہ تیرا حج ہوا یا نہیں ہوا. تو نے سجدے کیے, روزے کیے, حج کیے, اللہ اللہ زکات ادا کی, لیکن کوئی نہیں کہہ سکتا اس کی زکات قبول ہوئی ہو. لیکن علماء اہل سنت کہتے ہیں ایک عمل ایسا ہے کہ زکات کی گارنٹی نہیں, روزے کی گارنٹی نہیں, نماز کی گارنٹی نہیں, حج کی گارنٹی نہیں, لیکن ایک عمل ایسا جس کو اللہ بھی کرتا ہے, فرشتے بھی کرتے ہیں. اللہ فرماتا ہے قرآن میں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بے شک اللہ مدینے والے پر درود پڑھتا ہے, فرشتے بھی درود پڑھتے ہیں. کوئی عمل قبول ہو یا نہ ہو, ارے جو اللہ کرتا ہے وہ بندے کرتے ہیں. اللہ اعلان کرتا ہے تیرا کوئی عمل قبول ہو یا نہ ہو, لیکن درود پاک تیرا قبول ہو جائے گا. درود پاک یہ کام, یہ فعل اللہ. نماز اللہ نہیں پڑھتا, زکات اللہ نہیں دیتا, روزے اللہ نہیں رکھتا, حج اللہ نہیں کرتا, لیکن باہر قدرت, باہر خدا تیری محبتوں کا تقاضا ہے. اور پھر اب درود کیسے قبول نہ ہو؟ اس لیے کہا ہے میرے بندو اس سے بڑا اور کوئی کمال ہوگا کیا؟ ہم گارنٹی لیتے ہیں کیا مصطفیٰ کا اعلان کہ جب کوئی میرا بندہ دل کی تنہائی میں, دل سے تنہائی کے اندر پڑتا ہے تو ایک روایت میں فرشتے درود پہنچاتے ہیں, اور دوسری روایت میں ہے فرشتے نہیں پہنچاتے, مدینے والا خود سنتا ہے, مدینے والا سنتا ہے اس کا درود. حضرات محترم کیسی نعمتیں ملی ہیں کسی عمل کی. سجدوں پہ ناز کرنے والوں, یہ چکر قیامت میں معلوم ہو جائیں گے. طواف کے خالی چکر ہی بن کے نہ رہ جائیں کہ چکر لگاتے تھے بہت ہے. صرف یہ سجدے کرنے والے ناز نہ کریں, منہ پہ مار دیے جائیں گے سجدے. اللہ اکبر. یاد رکھیے وہ عمل اللہ فرماتا ہے. اب ذرا نقطہ نوٹ کر لیجیے آپ, بے شک اللہ دودھ بھیجتا ہے. اگر کوئی ہے کسی میں ہمت تو بتا دے کب سے بھیجتا ہے. مچل کر بول دیں ذرا سبحان اللہ. آیت تو سنی ہوگی نا آپ نے. پریزنٹ کا ترجمہ, فیوچر دونوں ساتھ ہوتے ہیں جب مضارع ہوتا ہے, پریزنٹ بھی اور فیوچر بھی. اور جب ہوتا ہے پاسٹ ٹینس کا ترجمہ ہوگا کیا؟ بھیجا. ماضی نہیں ہے یہاں پر, مضارع ہے یہاں پر. بھیجتا ہے, بھیجے گا. کسی مفتی سے ترجمہ کروا لیں آپ, ذرا مچل کر بولے سبحان اللہ. بھیجتا ہے, بھیجے گا. درود بھیجتا ہے, بھیجتا رہے گا. ابے یہ بتا دے بھیج کب سے رہا تھا اور کب تک بھیجے گا مصطفیٰ؟ بھیجا کب تھا اور کب تک بھیجے گا یہ تو بتا دے. اے ہائے ہائے ہائے, کیا اللہ کی شان ہے. یہ نہیں کہا بھیجا, درود پڑھا, ایک بار پڑھے بھائی پاسٹ کی بات ہو گئی, ماضی کی بات ہو گئی. نہیں, بھیجتا ہے, بھیجتا رہے گا. تو ہم نے کہا اے اللہ والو ذرا تھوڑی سی ہمیں بتا تو دو کہ اللہ نے کب سے درود بھیجا تھا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, اللہ اللہ ذرا جھلکی دیکھتے ہیں کہ درود کب سے بھیجا. جب آدم علیہ السلام کو بنایا ہے اللہ رب العزت نے بنایا, اور خطائے اجتہادی کی بنا پر جب آدم زمین پر تشریف لے آئے ہیں, حضرت حوا زمین پر تشریف لے آئی ہے, اور جب اللہ کی بارگاہ کے اندر آدم علیہ السلام نے توبہ کی کہ اللہ میری توبہ قبول فرما, اللہ میری توبہ قبول فرما. توبہ قبول نہیں ہو رہی. آدم نے کہا اللہم ربنا تقبل منی بے حقی نبی محمد آخر الزمان. اے اللہ بے آخر محمد نبی آخر الزمان, اے اللہ آخری آنے والے نبی کے وسیلے سے میری دعا قبول فرما لے. اللہ نے فرمایا دعا تو قبول کر لوں گا, دعا تو قبول کر لوں گا, لیکن مجھے یہ تو بتا تجھے میرے محمد کی خبر کہاں سے ہو گئی, تجھے میرے محمد
محمد کی خبر کہاں سے ہے؟ ابھی تو آدم بن رہے ہیں. پھر آدم سے اللہ کہہ رہا ہے کہ تو یہ بتا مجھے تیرے میرے محمد کی خبر کہاں سے ہوئی؟ آدم علیہ السلام نے عرض کیا پروردگار عالم جب میں جنت میں تھا، جنت میں نے دیکھا عرش کے پائے کے اوپر تیرے نام کے ساتھ محمد کا نام لکھا ہوا تھا، عرش کی پنڈلیوں کے اوپر تیرے نام کے ساتھ محمد کا نام تھا. جنت کے درختوں کے اوپر ہر پتے پہ تیرے نام کے ساتھ محمد کا نام تھا. جنت کے محل کے دروازے کے اوپر تیرے نام کے ساتھ محمد کا نام تھا. میں وہی سمجھ گیا تھا آج میری توبہ قبول ہوگی تو محمد کے وسیلے سے قبول ہو گیا. یہ حدیث نظر نہیں آتی؟ یہ نظر نہیں آتا ہے؟ جب اتنا کہا تو اللہ نے فرمایا ایسے خبر ہوئی تھی. اچھا بولے مولا دعا قبول فرما لے، محمد کا وسیلہ دعا قبول فرما لے. اللہ نے فرمایا چل اب ذرا نکتہ، دعا تو قبول کر لی لیکن کیسے؟ فرمایا تو اور حوا مل کر کے ایک مسلم شریف کے حدیث کہ 11 مرتبہ تو یا 21 مرتبہ مل کر کے دونوں میرے حبیب میرے محمد پر درود و سلام کر دو. اللہ اللہ جب اتنا کہا تھا کہ اللہ اللہ کہ جب دونوں کی نکاح کی بات آئی ہے کہ آدم کا نکاح حوا سے ہونے والا ہے، حوا کا نکاح آدم سے ہونے والا ہے، اللہ نے فرمایا دونوں نکاح کرو، دونوں نکاح کرو. آدم علیہ السلام نے عرض کیا اللہ میرا مہر کیا ہوگا؟ اب میں مہر کیا بناؤں گا؟ اللہ نے فرمایا آدم تیرا مہر کوئی اور نہ ہوگا، 11 مرتبہ مل کر دونوں محمد پر درود پڑھ دو، تمہارا مہر ادا ہو جائے گا تمہارا. اب میں پوچھنا چاہتا ہوں، یہاں تک تو آپ نے سنا ہوگا، اب میں پوچھنا چاہتا ہوں اللہ نے فرمایا تمہارا مہر ادا ہو جائے گا کس کا؟ آدم کا اور حوا کا. محمد پر درود پڑھ دو تو محمد اس وقت کہاں تھا؟ اس وقت محمد کہاں تھا؟ اللہ درود پڑھتا ہے، پڑھتا رہے گا، بے شک اللہ درود بھیجتا ہے، بھیجتا رہے گا. اب جب آدم سے کہا درود پڑھتے 11 مرتبہ، حوا درود پڑھتے 11 مرتبہ، ارے اس وقت محمد کیا تھے؟ ابھی آدم کا نکاح ہو رہا تھا، اس سے پہلے بھی محمد موجود تھے. آدم اس سے پہلے بھی آقا موجود تھے. حضرات محترم اتنی بڑی بات ہے، آج اور بتاتے چلوں پھر آگے چل رہا ہوں بڑی رفتار کے ساتھ میں. قیامت کا دن ہوگا. الحمدللہ بحمدہ تعالی یا رسول سید صاحب کی دعا ہے کہ لوگوں نے یقین جانی. کئی بار مجھ سے کہا حضرت جو شب قدر میں بیان ہوا اس کو تھوڑی چند باتیں پھر بتا دی جائیں، چند باتیں پھر بتاتی جائیں جو شب قدر میں بیان ہوا. الحمدللہ سنیے جب قیامت کا دن ہوگا، قیامت کے دن کے اندر اعمال تولے جائیں گے، ترازو ہوگا، ایک میں گناہ ایک میں نیکی. قرآن فرماتا ہے، قرآن کا فیصلہ ہے جس کی نیکی زیادہ ہو وہ جنت میں، جس کے گناہ زیادہ ہو وہ جہنم میں. اب ایک شخص آیا، فرشتے سے اس کے اعمال کو تولا، گناہ کا پلہ اللہ اللہ بھاری ہوا، گناہ زیادہ ہیں. اب فرشتوں نے کہا چلو جہنم میں لے کے اس کو گھسیٹتے ہوئے جہنم میں لے کے گئے. بولے ترازو پہ وزن ہو گیا، ترازو پہ وزن ہو گیا. اب گھسیٹ کے لے جانے لگے، کہاں؟ جہنم کی طرف. ایک روایت میں آتا ہے آدم علیہ السلام نے کہا اے اللہ کے حبیب پیارے مصطفیٰ آپ کی امتی کو جہنم میں لے جایا جا رہا ہے. ایک روایت میں ہے آقا نے خود دیکھا اس کو گھسیٹتے ہوئے لے کے جا رہا. دونوں روایتیں موجود ہیں. جب اتنا کہا آقا نے فرمایا اے فرشتوں کہاں لے کے جا رہا ہوں میری امتی؟ محبت کا تو دیکھو انداز یار، مچل کر بولو یار سبحان اللہ. ہمارے آقا ہیں مصطفیٰ یہ ہے. مجھے تو وقت اجازت نہیں دیتا الحمدللہ بحمدہ تعالی ورنہ میں وہ تمہیں نکات دکھاؤں آپ کہیں کہ ہمارے آقا کیا ہے. کہا کہاں لے کے جا رہے ہو اس سے؟ کہا اللہ کے رسول رب کا فیصلہ ہے. جملہ سن، رب کا فیصلہ ہے قرآن میں جس کے گناہ زیادہ ہوں اسے جہنم میں، جس کے گناہ زیادہ ہوں جہنم میں، جس کی نیکی زیادہ ہوں اس کو جنت میں. اس کے ہم نے وزن کیا ترازو پر تو اس کے گناہ زیادہ ہیں، جہنم میں لے جا رہا ہے گھسیٹتے ہوئے. آقا نے کہا روکو روکو. ترازو میں پھر وزن کیا جائے. میں تم سے پوچھتا ہوں سب سے، کیا فرشتوں نے پہلے وزن کم کیا تھا؟ کیا پہلے وزن کم ہوا تھا کیا؟ اے ہائے وہ حبیب ہے مصطفیٰ. آقا فرماتے ہیں وزن ترازو میں دوبارہ کیا جائے. لے کے پھر آئے فرشتے اس کو، پھر وزن ہوا.
گناہوں کا نیکیوں کا، پھر گناہ زیادہ نکلے، پھر گناہ زیادہ نکلے. کہا اللہ کے رسول نے تو پہلے ہی کہا تھا اس کے گناہ زیادہ ہیں، تو اب تو رب کا فیصلہ اس کو جہنم میں لے کے جانا چاہیے. جب دوبارہ وزن کیا پھر کیا نکلا معاملہ، پھر گناہ زیادہ. اللہ کے رسول نے اپنی مبارک چادر میں ہاتھ ڈالا، اے ہائے وہ مبارک چادر شریف کے اندر ہاتھ ڈالا، ایک پرچی نکالی اور نکال کے ترازو میں ڈال دی. کہا فرشتوں اب وزن کر کے بتاؤ مجھے کیا جان. اب وزن پھر ہوا، پرچی ایک کاغذ کی مصطفیٰ نے ایک ترازو میں ڈالی. کہا اب وزن کر کے دکھاؤ. فرشتوں نے پھر وزن کیا. خدا کی قسم اب گناہ زیادہ نہیں، اب نیکیاں زیادہ ہو رہی ہیں. بولے اب فرشتے حیرت میں پڑ رہا، حیرت میں پڑ رہا. توجہ قابل غور بات کہ اللہ کے حبیب پہلے گناہ زیادہ تھے، اب نیکیاں زیادہ. ایسی پرچی میں کیا کمال آ گیا ہے؟ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں فرشتوں معلوم ہے پرچی میں کیا ہے؟ بولے یا رسول اللہ ہم نہیں جانتے، اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتا ہے. کہا بتاؤں کیا اس پرچی میں؟ یہ جب تنہائی میں بیٹھ کر کے دل کی گہرائی کے ساتھ مجھ نبی پر درود پڑھتا تھا، وہی امانت آج میں نے اس کے ترازو میں ڈال دی ہے. وہی امانت، وہی امانت ترازو میں ڈالی گئی ہے آج. تھوڑا باریک بتاؤں، ذہن حاضر کرتے رہیے. فرشتوں تو لکھنے والے انہوں نے نیکی لکھ لی، گناہ لکھ لی، درود کو نہیں لکھی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ درود کو نہیں لکھا. فرشتے کرامت کاتبین ہیں لکھنے کے لیے. نیکی تھی لکھ لی جبھی تو وزن ہوا، گناہ تھے لکھ لیے جبھی تو وزن ہوا. کہا فرشتوں جب اس نے درود پڑھا تم نے سنا ہی نہیں ہے. وہ درود تو اللہ کا والا کون؟ یہ مدینے والا سن رہا تھا، اس لیے کہ دل کی دھڑکن میں سے آواز آ رہی تھی. یہ 24 گھنٹوں میں کئی مرتبہ نبی پر درود پڑھتا تھا. جب اس نے تنہائی میں بیٹھ کر کے اپنی دھڑکن چالو کری ہے اور نبی پر درود پڑھا، اے فرشتوں تم کاندھے پہ ہو کر کے وہ درود نہ سن سکے، مدینے والے نے مدینے سے درود سن لیا ہے. مدینے سے سن لیا ہے. یہ وہی پرچی ہے جو امانت میرے پاس میں تھی، میرے پاس میں جو امانت تھی. ادیان ملت اسلامیہ ذرا سوچئے اللہ والے آج جو ہمیں بتا کے گئے ہیں کہ کیا مشن ہے. جشن بھی منانا ہمارا کام ہے، نبی کے مشن پہ چلنا بھی ہمارا کام ہے. نہ مشن کو چھوڑیں گے نہ جشن کو چھوڑیں گے. توجہ رہے ذرا، نہ مشن کو چھوڑیں گے نہ جشن کو چھوڑیں گے. حضرات محترم اور آگے چلیے ذرا. آج لوگ بات کرتے ہیں نبی کی شان کی. حضرات محترم بتا جاؤں میں آپ کو. اچھا ایک بات اور سنیے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کیوں نہیں نکالی؟ کوئی مجھے بتائے. مومن نکالتے ہیں زکوٰۃ، اللہ کے حبیب نے زکوٰۃ کیوں نہیں نکالی؟ ارے کوئی کہہ دے وہ مالک نصاب ہی نہیں تھے، تو میں اچھا کوئی دوسرا نبی تو ہوگا مالک نصاب؟ یہ سارے مالک نصاب نہیں تھے؟ تھے. مسئلہ تو بتاؤ. شرع کی بڑی بڑی کتابوں میں عقائد کی آپ اٹھا کے دیکھ لیں، مسئلہ ہلکی بات نہیں. عقائد کی بڑی بڑی کتابوں میں آپ اٹھا کے دیکھیں کہ نبی نے زکوٰۃ کیوں نہیں نکالی. بولے مالک نصاب نہیں تھے. اچھا ہوتے تو عقائد کی کتابیں کہتی ہیں اگر نبی مالک نصاب ہوتے بھی تو بھی زکوٰۃ نہیں فرض کیا. کیوں؟ نبی کے علاوہ کوئی نبی ہوتے مالک نصاب صاحب مال تو فرماتے تب بھی ان پر زکوٰۃ فرض نہیں. کیوں؟ زکوٰۃ جو ہم نکالتے ہیں مال کا میل ہے، مال کا میل ہے. حبیب یہ مال کا میل ہے. کس کے لیے؟ یہ جو امتی کماتے ہیں نہ جانے یہ کیا کماتا ہے کیا نہیں کماتا ہے، حرام کماتا ہے کہ حلال کماتا ہے. اور جب زکوٰۃ نکالتا ہے تو یہ زکوٰۃ کا میل ہے. اور میرے حبیب تو وہ ہے دنیا میں آیا ہے بن کر کے، تو مال کا لے کر کے آیا ہے. تو یہ حرام مال کی زکوٰۃ، یہ مکان کی زکوٰۃ یہ میل نہیں ہے. اے مصطفیٰ اگر تو مالک کے نصاب ہو بھی جاتا تو زکوٰۃ نہیں نکالتا. اس لیے تیرا مال میل نہیں ہے، تیرا مال تو نعمت ہی نعمت ہے. نعمت میل ہے. مصطفیٰ کا مال، مصطفیٰ کا مال سے زیادہ پاکیزہ مال کسی کا ہوتا ہے؟
عقائد کی کتابوں مسئلہ ہے. اگر مصطفیٰ مالک نصاب بھی ہوتے تو بھی زکوٰۃ نہیں نکالتے، کیونکہ مصطفیٰ کا میل مال زکوٰۃ میں سے نکالنا یہ میل نہیں ہے، مصطفیٰ کا تو صدقہ ہے جو ہمیں ملتا ہے. آج بڑی بڑی باتیں کرنے والوں، اچھا ایک بات اور بتا دوں، لوگ کہتے ہیں کہ صاحب آپ بار بار کرتے ہیں کہ صدقہ، مصطفیٰ کا صدقہ کھاتے ہیں. سید صاحب کی دعاؤں کے ساتھ جملہ، صدقہ کھاتے ہیں آپ. ارے کھاتے نہیں کھاتے یار، بولو ذرا زور سے بولو، صدقہ کھاتے نہیں کھاتے؟ ماشاءاللہ. اب سنیے ذرا حوالہ فقیر، یاد رکھنا بہت بڑے ولی کامل جس کو دنیا شیخ عبدالعزیز دباغ رحمت اللہ کے نام سے یاد کرتی ہے. تعارف کرا دوں تھوڑا سا انٹروڈکشن ان کا. کون ہے یہ؟ آپ مادری امی تھے، امی، مادری امی جس کو ان پڑھ کہتے ہو آپ، کچھ جانتے نہیں. مادری امی تھے آپ، ان پڑھ. اللہ اکبر. ان کے سامنے جب قرآن لاتے، حدیث لاتے اور دوسری کتابوں کی لا کر کے رکھتے، جیسے ہاں بھائی یہ پرچہ ہے، اس میں قرآن کون سا ہے، حدیث کون سی ہے، یہ فلاں کتاب کی عبارت کون سی ہے. سبحان اللہ. مادری امی تھے، انگلی رکھ کے بتا دیتے تھے یہ قرآن کی آیت ہے، یہ حدیث مصطفیٰ ہے. کمال تھا آپ کے اندر، کمال تھا آپ کے اندر. اب کچھ معاملہ ایسے آتا جب قرآن اور حدیث کو لوگ ملا دیتے، اب فیصلہ کرنا مشکل ہوتا. توجہ کریے، شیخ عبدالعزیز دباغ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، یہ عاشق مصطفیٰ کا کمال کیا تھا. جب آپ کے سامنے قرآن و حدیث کو لایا جاتا، اب فیصلہ نہیں ہوتا یہ حدیث ہے یا قرآن ہے، قرآن ہے یا حدیث ہے، سمجھ میں نہیں آتا. آپ آنکھیں بند کرتے، آنکھیں بند کرتے اور مصطفیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے، فوراً مصطفیٰ کا دیدار ہوتا. اے مدینے والے جلدی بتا دو قرآن کیا ہے، حدیث کیا ہے. آنکھیں بند کرتے، مصطفیٰ کا دیدار ہوتا، فوراً بتا دیتے یہ قرآن ہے اور یہ حدیث ہے. آنکھیں بند کرتے مصطفیٰ کو دیکھ لیتے. 2 منٹ نہیں لگتے تھے آپ کو مصطفیٰ کا دیدار کرنے میں. یہ شان تھی حضرت شیخ عبدالعزیز دباغ رحمت اللہ کی. اب یہ جو کہتے ہیں وہ سنو. فرماتے ہیں یہ خود اتنے بڑے بزرگ، ابھی اس ٹرپ کا بھی موقع پہ بیان کروں گا میں ان کی. شیخ عبدالعزیز دباغ رحمت اللہ، جن کو ہر 5 منٹ میں سرکار کا دیدار ہو جاتا تھا، جب چاہتے تھے دیدار کر لیتے. مصطفیٰ کا ایسا کرم تھا، ایسا کرم تھا. آپ فرماتے ہیں اگر کوئی 40 دن میری قبر پہ آ جائے، 40 دن کوئی میری قبر پہ آ جائے اور کوئی بھی وظیفہ کر لے، میں خود قبر سے نکل کے اس سے مصافحہ کرتا ہوں. مر کے مٹی میں مل گئے، وہ مر کے مٹی میں مل گئے. تو نے تاریخ پڑھی نہیں ہے بے وقوف. شیخ عبدالعزیز دباغ کی تاریخ پڑھ. فرماتے جو میری قبر پہ آئے، 40 دن میری قبر پہ بیٹھ جائے، جس کے مجھے بنایا ہے اس رب کی قسم میں قبر میں سے نکل کے آ کے مصافحہ فرماتا ہوں. ایک شخص گائے، شیخ اسماعیل ان کا نام تھا. شیخ اسماعیل مغرب کے رہنے والے. وہ پہنچے، پڑھتے رہے پورے 40 دن ہو گئے، دیدار ہی نہیں ہوا. کہ یار حضرت نے تو فرمایا تھا دیدار ہو جائے گا، دیدار ہی نہیں ہوا. آپ اٹھے، پوری شام ہو گئی، 40 دن کے بعد 41واں دن لگا ہے، ابھی سورج طلوع نہیں ہوا. آپ چلے 40 دن پورے کر کے بولے اب نہیں ہوگا دیدار. اب چلے ہیں، جیسے آگے چلے ہیں، چلتے گئے خدا کی قسم سامنے سے ایک ولی کامل آ رہا ہے. سامنے سے ولی کامل آ رہا ہے. کہا او نوجوان، کہا السلام علیکم. کہا وعلیکم السلام. بولے کہاں جا رہے ہو؟ کہا بولے حضور گھر جا رہا ہوں. بولے کیوں، کیا بات ہے، مایوس لگتے ہو؟ تو بولے ہاں حضور، شیخ عبدالعزیز دباغ کی قبر پہ آیا تھا. کہتے کہا سنا تھا میں نے 40 دن پہ بیٹھ جائیں قبر پہ آ کے تو حضور مصافحہ کرتے ہیں، دیدار کراتے ہیں. لیکن یہ مجھے لگتا ہے کسی نے خبر جھوٹی اڑا دی ہے، یہ کوئی جھوٹی خبر ہے، یہ کوئی ایسے ہی کسی نے کہہ دیا ہے. اور میرے بھی عقل میں دھیرے دھیرے آنے لگی کہ ہاں ایک قبر میں سے آدمی اٹھ کر کے کیوں آئے گا جو قبر میں چلا گیا. آپ مسکراتے ہیں، مسکرا کر فرماتے ہو نوجوان، اللہ کے ولی کا قول جھوٹا نہیں ہوتا. میں کوئی اور
نہیں ہوں، یہی شیخ عبدالعزیز دباغ ہوا، میرے گلے بھی لگتا مسافہ بھی کر لے آ جانے۔ لوگ بات کرتے ہیں نبی کی، زندہ نہیں ہے نبی، مردہ فلا، معاذ اللہ معاذ اللہ، ہے کیسا امتی ہو گیا تو، ہے یہ ہوئی تیری شان، یہ تیرا انداز کہ نبی معاذ اللہ مر کی مٹی میں مل گئے۔ اب جو میں بتا رہا تھا صدقہ کھاتے ہیں نبی کا، اب بات سمجھ میں آئے گی۔ شیخ عبدالعزیز دباغ رحمت اللہ تعالی علیہ جا رہے ہیں، جا کر کے کیا دیکھا، بہت سے لوگ کھانا کھا رہے ہیں، لقمے پہ لقمے توڑ رہے ہیں، لقمہ کھا رہے ہیں۔ سنتے جائیے ہم نبی کا صدقہ کیسے کھاتے ہیں، حوالہ غلط ہو فقیر کو پکڑیے آپ۔ شیخ عبدالعزیز دباغ نے دیکھا کچھ لوگ کھانا کھا رہے ہیں، آپ کھانا کھاتے دیکھتے گئے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنی رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کیا کرو۔ جو نعمت، چاہے وہ پانی ہو، چاہے وہ کھانا ہو، چاہے وہ مکان ہو، چاہے وہ والدین ہو، چاہے اور کچھ نعمتیں ہوں، اللہ اللہ۔ شیخ عبدالعزیز دباغ دیکھ رہے ہیں کہ ہاں لوگ کھانا کھا رہے ہیں، اب وہ لقمہ لیتے کھاتے، لقمہ لیتے کھاتے۔ شیخ عبدالعزیز دباغ نے اپنی باطنی نظر کو ڈالا، اپنی باطنی نظر کو ڈالا ان کے لقمے کے اوپر، لقمے کے اندر سے نور نکل رہا ہے، لقمے میں سے نور نکل رہا ہے۔ اپنی باطنی نظر جب ڈالی کہ اس لقمے میں سے نور کہاں سے آ رہا ہے، نور اوپر گیا، اوپر کو آپ دیکھتے گئے، آپ کی نظر دیکھتی گئی دیکھتی گئی دیکھتی گئی، آپ نے زمین میں چلنا شروع کر دیا، اس نور کو دیکھتے جا رہا ہے، چلتے جا رہا ہے، دیکھتے جا رہا ہے، چلتے جا رہا ہے۔ اس نور کا رخ مدینہ شریف کی طرف ہو گیا ہے۔ اب وہ نور کو دیکھتے جا رہے، نور نکل کہاں سے رہا تھا، وہ کھانے والے روٹی کے لقمے میں سے، اس لقمے میں سے نور نکلا۔ آپ چلتے گئے چلتے گئے چلتے گئے، جب آپ نے اپنی باطنی نظر ماری، خدا کی قسم وہ نور کہیں اور سے نہیں آ رہا تھا، مدینے والے کے گنبد خضرا سے نور آ رہا، وہ نور جو روٹی کے ٹکڑے میں سے نکل رہا تھا، ہے اس لیے تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ خدا کی قسم تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر ہے، تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں، چھوڑ کے صدقہ تیرا۔ یہ جو لقمہ کھا رہا تھا اس میں سے جو نور نکل رہا ہے، وہ نور گنبد خضرا پہ جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ آئیے اور آگے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیسی نعمت بن کر کے ہمارے سامنے آئے ہیں، کیسی نعمت ہے عزیزان ملت اسلامیہ۔ سنتے جائیے کہ آج لوگ کہتے ہیں نبی کی شان کیا ہے، میں کہتا ہوں اے مسلمان ذرا سوچ، جب کوئی امام آیت سجدہ آ جائے، اور آیت سجدہ آنے کے بعد جو سجدہ کرتے ہیں امام صاحب تراویح کے اندر، جب آیت سجدہ آتی ہے تو آپ کو کہتے ہیں بھائی پہلی رکعت میں سجدہ ہے، دوسری رکعت میں سجدہ ہے، یہی تو بولتے ہیں، اور سب لوگ سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ اگر یہی آیت سجدہ امام صاحب ایک بار پڑھے، دو بار پڑھے، تین بار پڑھے، پانچ بار پڑھے تو کتنی بار سجدہ کریں گے؟ پھر کیا 5 بار آیت سجدہ پڑھی تو کیا 5 بار سجدہ کریں گے؟ اگر 8 بار سجدہ آیت پڑھی تو 8 بار سجدہ کریں گے؟ نہیں نہیں، اگر ایک آیت سجدے کو ایک ہی مجلس کے اندر 3 مرتبہ پڑھا، 5 مرتبہ پڑھا، 10 مرتبہ پڑھا تو سجدہ آیت آیا، اور 10 مرتبہ آیت کو پڑھ بھی دیا، سجدہ ایک ہی مرتبہ کیا جائے گا۔ آیت سجدہ ہے، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ہوتا ہے، جبکہ حکم شرع یہ ہے کہ آیت سجدہ آتی ہے سجدہ کرتے ہیں، لیکن اس آیت کو بار بار پڑھیں، 10 مرتبہ پڑھ دے تو 10 مرتبہ سجدہ نہیں کیا جائے گا، جبکہ مجلس ایک ہی ہو تو مجلس ایک ہے، اور آیت سجدہ 5 بار پڑھی، ایک بار سجدہ ہوگا، 5 بار نہیں۔ وارے امام الانبیاء، وارے حبیب خدا، وارے آمنہ کے لال، وارے مدینے والے آقا، وارے پیارے مصطفیٰ، تیری شان اللہ نے کیا بنائی ہے؟ ارے آیت سجدہ آ جائے، اگر 5 مرتبہ ایک ہی مجلس میں، 10 مرتبہ ایک ہی مجلس میں پڑھ دے آیت سجدہ، تو ایک بار سجدہ ہوتا ہے، ایک بار سجدہ کا حکم ہے۔ لیکن نبی کا نام ایک محفل میں ہی، ایک ہی مجلس میں کوئی اگر 10 مرتبہ لے لے تو 10 مرتبہ درود پڑھنا واجب ہے، واجب ہے۔ اللہ اکبر، 10 مرتبہ خدا کے رسول کی شان کو دیکھ۔ آیت سجدہ 5 بار آئے، 5 بار آئے تو 5 مرتبہ آیت سجدہ نہیں، ایک ہی مجلس میں آئے، ایک مرتبہ، اور درود آ جائے، نبی کا نام آ جائے تو درود، اگر 3 بار نبی کا نام لیا تو 3 مرتبہ درود پڑھنا واجب، 5 بار لیا تو 5 مرتبہ درود پڑھنا واجب۔ نبی کی شان تو دیکھو یار، کتنی اعلیٰ شان ہے۔ اور ہوش میں آؤ، ہیں یہ باطل عقائد ڈھونڈنے والے، پڑھی ہیں کبھی کتابیں کہ اللہ کے رسول کی شان کیا ہے؟ آج بات کرتے ہیں، اٹھا کے دیکھ لو،
اگر کوئی تھوکے بار بار تھوکنے کی عادت ہو تو وہ قبلے کی طرف نہ تھوکے. ایک شخص تھوکتا تھا بہت زیادہ, تو نبی کے غلام تھے, وہ تھوکتے تھے, تو وہ تھوکتے بار بار, تو صحابہ نے آ کر کے شکایت کری, توجہ ذرا کہ حضور یہ قبلے کی طرف تھوکتے ہیں, یہ قبلے کی طرف تھوکتے ہیں. تو کہا اچھا ان کو بلایا جائے. بلایا گیا, کہا تم قبلے کی طرف تھوکتے ہو؟ بولے ہاں حضور. کہا قبلے کی طرف تھوکتے ہو؟ بولے ہاں حضور. کہا سن, آج کے بعد اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی. سمجھ میں آئی بات؟ قبلے کی طرف تھوکنے والے کے پیچھے نماز نہیں ہوگی. کس نے فرمایا؟ میرے آقا فرماتے ہیں وہ قصداً اگر کوئی جان بوجھ کر قبلے کی طرف تھوکتا ہے اللہ اللہ تو اس کے پیچھے بھی نماز واجب الادا ہے. ماشاءاللہ. کیا اگر کوئی جان بوجھ کر سن لے, سارے سنی سن لے, اگر کوئی جان بوجھ کر قبلے کی طرف تھوکتا ہے, اس کو منع کیا گیا ادھر قبلہ ہے پھر بھی تھوکا, ادھر قبلہ ہے پھر بھی تھوکا, اس کے پیچھے نماز واجب الادا ہے. قبلہ کس نے بنا؟ کس کی مرضی سے بنا؟ قبلے کی طرف اگر کوئی جان بوجھ کر تھوکے, اٹھا کے دیکھ لو فقہ کا مسئلہ, اور مائل سنت فرماتے ہیں اور میرے نبی نے فرمایا تھا اس غلام سے تم قبلے کی طرف تھوکتے ہو, آج کے بعد تم نماز نہیں پڑھاؤ گے, اب تمہارے پیچھے نماز نہیں ہوگی جب تک تم اس فعل سے پاس نہ آ جاؤ گے. اللہ اللہ, اگر کوئی قبلے کی طرف تھوک دے, قبلے کی طرف تھوک دے, اس کی نماز واجب الادا ہے, کیونکہ قبلہ تو میرے مصطفیٰ کی مرضی سے بنا ہے, حبیب کی مرضی سے بنا ہے. اور دیوبندی اور وہابی اور نزدی, ابے جب قبلے کی طرف تھوکنے سے نماز واجب الادا ہے تو جو قبلے کے قبلہ ہے, جو مصطفیٰ ہے, کہ اگر ان کی شان میں گستاخی کرے گا تو ان کے پیچھے نماز کیسے ہو جائے گی؟ امام احمد رضا فرماتے ہیں, اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں, حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو, ارے کعبہ تو دیکھ چکے, کعبے کا کعبہ دیکھ. آج ادھر ادھر کی بات کرنے والوں سمجھو تو صحیح حبیب کی شان کیا ہے. قبلے کی طرف تھوک دو تو تمہاری نماز نہیں ہے, اور قبلہ تو بنا ہی مصطفیٰ کی مرضی سے, قبلہ تو بنا ہی مصطفیٰ کی مرضی سے. حضرات محترم یاد رکھیے, ہے جب حسن کی بات آئی مصطفیٰ کی, بڑا پیارا جملہ استاد محترم کی دعاؤں کے ساتھ, آل رسول کی دعاؤں کے ساتھ ہے, جب یوسف علیہ السلام کو دیکھا گیا, ادھر مصطفیٰ کے چہرے انور کو دیکھا گیا, تو کہا تھا ایسا نور تھا یوسف علیہ السلام کے چہرے پر, ایسا نور تھا یوسف علیہ السلام کے چہرے پر, جو دیکھتا اس کی نظر نہیں ٹکتی تھی. جملہ سن لے سارے سننی, جب یوسف علیہ السلام کے چہرے پر نظر پڑتی ایسا نور تھا جس کو صباحت والا نور کہتے ہیں, اصبحا, اور ادھر ملاحت والا نور تھا. اللہ اللہ, ادھر ملاحت تھی ادھر صباحت تھی. یوسف علیہ السلام کے چہرے پہ نور کا معاملہ صباحت والا تھا, ادھر نبی کے اوپر چہرے والا کا نور کا معاملہ ملاحت کا تھا. جب یوسف علیہ السلام کے اوپر کسی کی نظر پڑتی تو ٹکتی نہیں تھی, ایسا نور تھا, نظر ٹکتی نہیں تھی, نظر ٹکتی نہیں تھی. وارے مصطفیٰ, ارے یوسف علیہ السلام کے چہرے پر نظر پڑتی تھی تو ٹکتی نہیں تھی, اور مصطفیٰ کے چہرے پر نظر پڑتی تھی تو نظر ہٹتی نہیں تھی, نظر ہٹتی نہیں. یہ تھا ملاحت والا چہرہ ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول, اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی ہے. ایک طرف چادر چہرے پہ ڈلتی تو ٹکتی نہیں تھی, اور ایک طرف سے نظر ہٹتی نہیں تھی, ادھر ٹکتی نہیں تھی ادھر ہٹتی نہیں تھی. اب فیصلہ تم کرو کہ کمال کس کے اندر ہے. حضرات محترم, اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان بنانے والے لوگوں
آج اللہ نے مبارک جمعہ نصیب فرمایا ہے۔ حضرات محترم بتا دو وہ تھوڑی باتیں آپ کو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان کیا ہے۔ آج ہم اور آپ اس جمعہ کے اندر حاضر ہوئے ہیں، یاد کر کے جائیے مسلمان ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر پتہ ہے 70,000 ماشاءاللہ ہمارے استاد محترم قاری صاحب بیٹھے بڑی ذمہ داری کے حوالے کے ساتھ بات کر رہا ہوں۔ 70,000 انبیاء نے یہ دعا کری تھی اللہ ہماری ہجرت مکہ شریف میں فرما دے۔ بڑا ذمہ دار جملہ ہے، بہت بھاری جملہ۔ 70,000 انبیاء مکہ شریف کے اندر آئے ہجرت فرما کر، کیوں ہجرت فرما کے مکہ شریف میں آئے؟ ان سے پوچھا تم مکہ شریف کی ہجرت ہی کیوں کرتے ہو؟ علاقے تو اور بھی ہیں۔ کہا اللہ ہماری تمنا ہے، دعا ہے کہ بس ہماری ہجرت ہو تو مکہ شریف میں ہو۔ ایک دو نبی نہیں، 70,000 انبیاء نے دعا کری، اللہ اللہ ہم ہجرت کرنا چاہتے ہیں مکہ کی جانب، تو کرم فرما دے، تو کرم فرما دے۔ 70,000 انبیاء نے ہجرت فرمائی مکہ شریف کی جانب، اس لیے کہ تیرا حبیب آئے گا اور ولادت ہوگی تو مکہ شریف کے اندر ولادت ہوگی۔ ولادت 70,000 انبیاء کہ انہوں نے یہ آرزو کری کہ ہماری ہجرت ہو تو مکہ شریف کے اندر، تاکہ تیرے حبیب کا شرف ہمیں حاصل کیا ہو جائے۔ معلوم ہے کیوں کری یہ تمنا ہجرت کی کہ ہم مکے میں ہجرت کریں؟ اس لیے کہ بولے ہیں جب وہ حبیب آئے گا اور ہم مکہ کے اندر تو موجود نہ رہیں گے، لیکن کہاں رہیں گے؟ اپنی قبروں میں رہیں گے، زمین کے نیچے رہیں گے۔ جب تیرا حبیب آئے گا تو 70,000 انبیاء کی دعا تھی، وہ دیکھ رہے تھے اللہ کی عطا سے، علم غیب کی نظر سے اللہ نے ان کو عطا کیا یہ علم۔ ایک ایک نبی جانتا تھا ہمارے بعد محمد عربی آخری نبی آئیں گے، وہ دیکھ رہے تھے، بولے جب ہم اپنی قبروں میں ہوں گے تو ہمیں یہ شرف حاصل ہو جائے گا، اگر وہ اپنا قدم ناز بھی ہماری قبر کی مٹی پہ رکھ دے گا تو ہمارے لیے سر کا تاج ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، سر کا تاج ہو جائے گا اگر مصطفیٰ کا قدم ہماری قبر کی مٹی پہ آ گیا تو۔ ہے بات کرتے ہو تم؟ اے دوستو 9 نبی ایسے ہیں، سنو جملہ پھر، 9 نبی ایسے ہیں جو قیامت کے اندر جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا، سنیے نبی کی شان ہے، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ یہی تو پڑھا میں نے قرآن کی آیت، اپنے رب کی نعمتوں کا خوب خوب چرچا کرو۔ بہت طویل گفتگو ہے، بہت طویل ٹاپک ہے، سنو 9 انبیاء 9 نبی قیامت میں تمنا کریں گے اللہ اللہ ہمیں تیرے حبیب کا امتی بنا دے۔ سوچو آپ 9 نبی تمنا کریں گے قیامت کے اندر اللہ تیرے حبیب کا امتی بنا دے، اور سب سے پہلے تمنا کون کرے گا معلوم ہے؟ کون کرے گا؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کریں گے۔ جب دیکھیں گے مصطفیٰ، اے زلف لہرا کے جب مصطفیٰ آئیں گے، اے سبحان اللہ، چہرہ تکتے رہ جائیں گے لوگ، اور نور کی شعائیں ایسی نکلیں گی کہ بھیک مانگیں گے سارے، یا رسول اللہ ہم پہ کرم کر دو، یا رسول اللہ ہم پہ کرم کر دو۔ اس وقت سب سے پہلے ابراہیم خلیل اللہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے اللہ میں تیرا خلیل دعا کرتا ہے آج تو مجھے تیرے حبیب کا امتی بنا دے۔ وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، کیا کہتے ہیں اعلیٰ حضرت یار، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ، حاجت رسول اللہ ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ امتی ہونے کی تمنا کریں گے۔ حضرات محترم یاد رکھیے کہ نعمتوں کی نعمت کیسے ہے مصطفیٰ۔ حضرات محترم یاد رکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان بنانے والے لوگوں، بس آج 2 باتیں اور کر رہا ہوں، ٹائم بالکل ہوئی ہے، اچھا ٹائم چلو۔ بہرحال یاد رکھیے حضرات محترم وقت کے اوپر تشریف لائیے، اور اب تک اگر کسی نے صدقہ فطر نہیں نکالا ہے تو وہ صدقہ فطر کی اپنی قیمت ادا کر دیں۔ یاد رکھیے اللہ نہ کرے اگر کسی کے پاس
صدقہ فطر کے پیسے بھی نہیں ہیں تو یاد رکھیے صدقہ فطر ساکت نہیں ہوتا، اس کے اوپر سے ختم نہیں ہوتا، ساکت نہیں ہوتا۔ اب اس کے اوپر ساکت نہیں ہوگا، جب اس کے پاس پیسے آئیں گے صدقہ فطر کو اس کو ادا کرنا پڑے گا، چاہے وہ 2 مہینے بعد آئیں، 1 مہینے بعد آئیں یا 6 مہینے بعد آئیں، اس کو صدقہ فطر دینا ہی پڑے گا۔ اس لیے یہ نہیں آخر وقت میں آ رہے ہیں صدقہ فطر دیا یا نہیں دیا، اب تک اگر کسی نے زکوٰۃ ادا نہیں کری ہے اب بھی وقت ہے۔ اس رمضان کا غروب ہونے سے پہلے پہلے اللہ کتنا ثواب عطا فرمائے گا۔ مدارسوں کو اگر دینا ہے تو دو، اپنے عزیز و اقاربوں کو دینا ہو تو جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں۔ بس جامعہ نوریہ چمکتا ہوا ادارہ، مدرسہ گلشن فاطمہ اور اس کے علاوہ جتنے اہل سنت کے ادارے ہیں ان کی مدد کرو تاکہ دین مصطفیٰ کو فروغ ملے، مسلک اعلیٰ حضرت کو فروغ ملے۔ کل ٹائم پہ تشریف لائیں، انشاءاللہ یہیں سے بیان شروع ہوگا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔